السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرز. آج کے یہ دلچسپ واقعات ذوالفقار علی بھٹو، جناب اکبر بگٹی صاحب، سید فخر امام صاحب، براک اوباما پریزیڈنٹ آف امریکہ اینڈ کرنٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن، ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے چند دلچسپ واقعات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اینڈ یو ول انجوائے دس. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چوتھے صدر، جنہوں نے اپنے دورہ واشنگٹن میں، جو کہ 18 سے 20 ستمبر 1973 کو ہوا، جس میں بھٹو صاحب کی ملاقات امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن، جو کہ امریکہ کے 37ویں صدر تھے، ان سے ہوئی. اور یہ وہی رچرڈ نکسن ہیں جن کے نام کے ساتھ ایک مشہور سکینڈل جڑا ہوا ہے جسے واٹر گیٹ سکینڈل بھی کہا جاتا ہے. دوران ملاقات امریکی صدر نکسن نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ آپ اگر امریکی شہری ہوتے تو آج میرے منسٹر ہوتے. بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر میں امریکی شہری ہوتا تو آج میں امریکہ کا صدر ہوتا. پھر باتوں باتوں میں صدر نکسن نے پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت دنیا کے پاور ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ پاور ہاؤس میرے پاؤں کے نیچے ہے. بھٹو صاحب کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کی جانے والی تقریر بھی خاصی مشہور ہے. اگر آپ وہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں جو سیکیورٹی کونسل کی ہے تو بھٹو صاحب کے بیٹھنے کا انداز، بولنے کی گرج، صاف اور کھرا پن، یہاں تک کہ اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کاغذوں کے جو پلندے ان کے ہاتھ میں تھے ان کے ٹکڑے کرنا، دنیا کے اتنے بڑے فورم کے سامنے، کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شخصیت کسی ترقی پذیر ملک کا رہنما ہے. He represented his true talent, his visionary thought that world powers did not overlook it and take this matter very seriously, and alarmingly that such personalities, if be allowed long term, would jeopardize their future global plans. کہ اگر اس طرح کی شخصیات کو تھرڈ ورلڈ میں چھوڑ دیا جائے جس طرح کے بھٹو صاحب تھے تو ان کے ورلڈ پاورز کے جو گلوبل پلانز ہیں ان کو جیپرڈائز کر دینے کے لیے یہ شخصیت کافی ہے. بھٹو صاحب کے اس ریفرنس کے بعد، اس خوبصورت انداز اور ان کا اتنا ذہانت اور ٹیلنٹ کو شو کرنے کے بعد، آئی ووڈ لائک ٹو ریفرنس جناب اکبر بگٹی صاحب، جن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، میری ملاقات ہوئی ان سے جب when I was student of masters of doing masters in political science and international relations from بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان 1987-88 سیشن تھا میرا. اکبر بگٹی صاحب اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے اور میری ان سے ملاقات اس سلسلے میں کہ میں نے تھیسس لکھنا تھا. ٹاپک میرے تھیسس کا جو تھا وہ تھا کمپیریٹیو انالیسز آف پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان فرام 1977 ٹو 1988. یعنی یوں کہہ لیں کہ جنرل ضیاء الحق کا دور جو تھا اس کا پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو انالائز کرنا تھا میں نے. اس سلسلے میں میں نے چند جو نمایاں اور نامور جو سیاستدان تھے میں نے ان کی لسٹ تیار کی ہوئی تھی اور میں نے ان سب کو خط لکھے اپنے اس تھیسس کے لیے کہ مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم چاہیے کہ میں اپنے اس تھیسس کے جو میرے ٹاپکس ہیں اس کو میں کچھ کویشچنز میں نے بنائے تھے جو میں نے ان سے پوچھنے تھے تاکہ میرا تھیسس جو ہے وہ بہت ہی اچھا سالڈ قسم کا تیار ہو. میں نے اکبر بگٹی صاحب کے آفس میں جب خط لکھا، اپنے وقت مانگا ان سے کہ میں آنا چاہتی ہوں، میں نے ملتان سے سفر کرنا تھا، تو ان کے آفس سے مجھے فوری طور پر جواب آ گیا اور انہوں نے مجھے وقت دے دیا. میں مقررہ وقت پہ مقررہ دن جو ہے ملتان سے میں بلوچستان پہنچی، کوئٹہ پہنچی، اور کوئٹہ میں جو ہے میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے اور میرا بڑا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا. جب میں کوئٹہ پہنچی اور اگلے دن جس دن میں نے ان بگٹی صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو بگٹی صاحب کے آفس سے، چیف منسٹر ہاؤس سے گاڑی آئی میری ہوٹل میں اور مجھے لے کے گئے میری فیملی کو، اور ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلوچستان کے مہمان نواز وزیر اعلیٰ نے چائے کا اہتمام کیا ہوا تھا. بہت اچھی چائے سے تواضع کی گئی اور پھر انٹرویو کے لیے بگٹی صاحب نے دفتر میں بلایا. بڑے پرتپاک انداز سے ملے بگٹی صاحب، اور اس وقت میں ماسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی اور مجھے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آپ اس انٹرویو کے لیے یہاں پہ میرے پاس آئی ہیں.
تو جب بات چیت چلی تو میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ پارلیمنٹری سسٹم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نظام برطانوی نظام ہے، ہمیں اسے کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نہ تو ہمیں، اب جو بات کی انہوں نے وہ میں آپ سے کوٹ کرنا چاہ رہی تھی یہاں پہ، کیونکہ نہ تو ہمیں 1973 کا پھجا چاہیے اور نہ ہی 1988 کا جونا چاہیے. اب میں اس بات پہ حیران تھی کہ سر یہ کون ہے، پھجا کون ہے 1973 کا جسے آپ کہہ رہے ہیں، اور جونا کون ہے 1988 کا. تو انہوں نے کہا کہ 1973 کا پھجے سے مراد میری چودھری فضل الہی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس وقت، ان کو انہوں نے کہا کہ میں پھجا، یعنی بالکل پاور لیس پریزیڈنٹ جو ہے جسے انہوں نے پھجا کا نام دیا چودھری فضل الہی کو. اور نہ ہی 1988 کا جونا، نہ ہی ہمیں وزیر اعظم جو ہے وہ اتنا پاور لیس چاہیے جو کہ 1988 میں محمد خان جونیجو تھے. محمد خان جونیجو جو ہے ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ بیسیکلی سلیکٹڈ بائی دا جنرل ضیاء الحق تھے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی سطح پر الیکشن کروائے تھے ملک کے اندر، جس میں ان کے پاس چانسز زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو جو ہے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کر سکیں. انہوں نے وزیر اعظم منتخب کیا محمد خان جونیجو کے، جو کہ انتہائی آنیسٹ اینڈ انٹیگریٹی والے انسان تھے، مگر وہ جو پرسنالٹی، جو کرزمیٹک پرسنالٹی بھٹو صاحب کی تھی، وہ ان میں موجود نہیں تھی. اور کیونکہ پھر وہ سلیکٹڈ تھے بائی ضیاء الحق صاحب، تو اس وجہ سے اور ان دونوں کے درمیان کلیش ہوا اور ضیاء الحق صاحب نے اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعظم کو جو ہے ان کی حکومت کو توڑا اس وقت جب کہ محمد خان جونیجو جو تھے وہ دورہ چین پر گئے ہوئے تھے. اور جب دورہ چین سے واپس آئے تو اسلام آباد کی بجائے ان کو ان کے آبائی گاؤں میں بھیجا گیا. تو یہ یعنی محمد اکبر خان بگٹی صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہ ہی ہمیں پاور لیس پریزیڈنٹ چاہیے، نہ ہی ہمیں پاور لیس پرائم منسٹر چاہیے، یعنی ہمیں 1973 کا پھجا بھی نہیں چاہیے اور 1988 کا جونا بھی نہیں چاہیے. پر اس بات کو میں نے اس کو انجوائے بھی کیا، اور ان کا ایک انداز تھا بات کرنے کا جو کہ مجھے اچھا لگا. اسی بات کو پھر جب مزید میری ملاقات ہوئی سید فخر امام صاحب کے ساتھ، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی سطح پر جو الیکشن ہوئے تھے جن کا میں نے ذکر ابھی کیا ہے، ان میں انتخابات میں قومی اسمبلی کے MNA کے طور پر جیت کر مارچ 1985 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے طور پر منتخب بھی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمیں. سید فخر امام صاحب جو کہ ضیاء الحق اور محمد خان جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے مشترکہ منتخب کردہ امیدوار تھے، جب وہ اسپیکر منتخب ہو گئے تو بڑی ایک عجیب بات ہوئی، بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ 2 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے عرصے میں ہی، یعنی مئی میں جب سالانہ بجٹ کی منظوری کا وقت آیا تو سید فخر امام نے پوری اسمبلی اور سیاسی اور صحافی طبقے کو حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ ماشاءاللہ غیر قانونی ہے کیونکہ اس پر اٹھنے والے اخراجات بجٹ کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ایسے ادارے کا بجٹ کیوں پاس کیا جائے جس کا آڈٹ ہم نہ کر سکیں. یہ وہ بات تھی جو کہ ضیاء الحق صاحب اس کے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سید فخر امام صاحب سے، مگر سید فخر امام صاحب نے باوجود اس کے کہ وہ ضیاء الحق صاحب کے اور محمد خان جونیجو صاحب کے مشترکہ منتخب کرتا امیدوار تھے فار اسپیکر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نیشنل انٹیگریٹی اور اپنے نیشنل کاز کو جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھا. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ 26 مئی 1985 کو رانا نذیر احمد نے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موو پاس کی اور 152 ووٹ کی اکثریت سے اسپیکر صاحب کو ان کے فرائض سے الگ کر دیا گیا. جب میں نے فخر امام صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو دوران انٹرویو انہوں نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے پارلیمنٹری سسٹم کی بات کی، جب میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے جو امینڈمنٹس تھیں آئین کے اندر، 8th امینڈمنٹ جو تھی، 8ویں ترمیم جو تھی، اس کے اوپر بات جب ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈو یو نو واٹ از گرون نارم. تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ واٹ از گرون نارم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو نو گرون نارم مینس وین دا بیسک اسٹرکچر اینڈ فیچر آف اے ڈاکومنٹ از چینجڈ. جب کسی بھی ڈاکومنٹ کا، کسی بھی دستاویز کا، کسی بھی آئین کا اگر اس کا بنیادی شکل کو چینج کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کا گرون نارم چینج کر دیا گیا ہے. تو یہی ہوا ہے کہ 8th امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس میں 73 کے کانسٹیٹیوشن کا گرون نارم جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے چینج کر دیا. تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے اپنے تھیسس میں کوٹ کیں، اور مجھے تھیسس میں بہت ہی ایکسیلنٹ جو ہے وہ مارکس جو ہے وہ دیے جو میرا ایگزامنر ایکسٹرنل جو آئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی سے. یہ بات اس کے بعد ایک انٹرنیشنل کوٹ میں کر دوں آپ کو کہ براک اوباما کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن جو کہ اس وقت براک اوباما کے وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا
ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ، جب افغانستان میں امریکن فورسز موجود تھیں. جب امریکن فورسز کی مشقوں کا معائنہ کیا تو جو بائیڈن نے کچھ وہاں کے جو سولجرس تھے ان سے بات چیت کی، امریکن سولجر سے بات کی، ان سے پوچھا کہ ڈو یو نو وائی یو آر ہیئر، کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ ادھر کیوں ہیں، اس ملک میں کیوں ہیں اور افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، فار وٹ پرپز. اینڈ اس کا یہ رزلٹ یہ ہوا کہ پتہ یہ چلا کہ جی 50% کے قریب جو امریکن سولجرس تھے دے ڈونٹ نو وائی دے آر دیئر اینڈ وائی دے آر لوزنگ دیئر لائفز ان افغانستان. تو بائیڈن جب بیک کیا امریکہ میں، براک اوباما کے پاس جب واپس گئے اور پریزیڈنٹ آف امریکہ سے بات چیت ہوئی افغانستان کے حالات کے حوالے سے، تو بائیڈن صاحب نے یہ کہا کہ جی وہاں کے جو ہمارے فورسز ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کس چیز کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور ہم کس چیز کی لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو براک اوباما جو ہے وہ ہی لافڈ اینڈ ہی سیڈ وی آر ویجنگ این آٹومیٹڈ وار. These are like man-less drones or robots with certain programming. یہ بات جو بائیڈن کو براک اوباما نے کہا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے یہ اس وقت تہیہ کر لیا ہوگا کہ جب بھی میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنا تو میں نے کیا کرنا ہے امریکن فورسز کا اور افغانستان کے حوالے سے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جب جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف امریکہ بن گئے تو انہوں نے اگست 2021 میں امریکی فوجیوں کا انخلاء جس جلدی اور جس بے ہنگم انداز سے کیا، شاید بائیڈن کو اس جنگ کو جو کہ افغانستان کی اور طالبان کے ساتھ ان کی چل رہی تھی اس کو ٹرولی آف دا اسکائی بنانا چاہ رہے تھے، او ٹی ایس بنانا چاہ رہے تھے کہ، اور پھر ڈرونز کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اس لیے بہت ہی بے ہنگم انداز سے بہت ہی جلدی میں جو ہے وہ امریکی فوجیوں کا انخلاء افغانستان سے کیا، بغیر یہ دیکھے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوگا اور کیا جو 20 سال کی جو بلینز ڈالرز جو ہیں وہ اس کے اوپر لگائے گئے ہیں اس وار کے اوپر، اور اتنی جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے قتل ہوئے ہیں، اتنے انوسینٹ لوگ مارے گئے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اور بیک ٹو دا پویلین اسی طرح سے گورنمنٹ، جس گورنمنٹ کے خلاف جن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ امریکہ وار کر رہا تھا وہی لوگ واپس بیک ٹو دا پویلین آ چکے ہیں اور امریکہ جا رہا ہے بغیر کچھ دیکھے. پیچھے مڑ کر دیکھنے والی بات جو تھی انہوں نے نہیں کی اور بے ہنگم طریقے سے افغانستان کو چھوڑا. سو دیز آر دا لٹل تھنگس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اس طرح کے ایونٹس اور بھی بہت سارے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایونٹس آپ کو نارمل بکس میں سوری جی نہیں ملیں گے، اور یہ ڈیورنگ اسٹڈیز آپ کو ملتے ہیں، یا اگر آپ نے ریسرچ کے لیے کے دوران اگر آپ کی ملاقات کی کہیں پہ سیاسی لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہے یا کہیں ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو تب آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اور بھی کچھ اچھے جو ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوٹ کروں گی. تھینک یو ویری مچ جی.